السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فتح مکہ کے بعد کس طرح مسلمان پھیلتے گئے اور کفار مشرکین نے کس طرح سے اللہ کے رسول سے امان طلب کی، پچھلے باب نمبر 74 میں آپ نے یہ سماعت کیا۔ حاضر ہوئے ہیں باب نمبر 75 لے کر آپ کی بارگاہ میں۔ باب نمبر 75 اور جنگ حنین کس طرح وجود میں آئی۔ فتح مکہ اور اکثر قریش مکہ کا داخلہ اسلام ہونے کی خبر سن کر ان کے قبائل میں بہت زیادہ کھلبلی اور پریشانی پیدا ہوئی، جو نہ تو مسلمانوں کے حلیف تھے اور نہ ہی قریش کے۔ انہیں مسلمانوں سے خطرہ محسوس ہونے لگا، کیونکہ بعض اڑیل قبائل کو چھوڑ کر بقیہ تمام قبائلوں نے مسلمانوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اڑیل قبائل میں حوازن اور ثقیف سر فہرست تھے، جن کے ساتھ مزر، جشم اور سعد بن بکر کے قبائل اور بنو حلال کے کچھ لوگ شامل ہو گئے تھے۔ ان قبیلوں کو اس بات کی فکر ہو گئی تھی کہ مسلمان مکہ کے بعد ہمیں نشانہ بنا سکتے ہیں، لہٰذا حوازن کے سردار مالک بن عوف نے اپنے مذکورہ حلیف قبائل کو مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے اپنے پاس جمع کیا۔ یہ قبیلہ طائف اور مکہ کے درمیان رہتے تھے۔ حنین کے قریب حوازن کے علاقے میں ایک وادی اوتاس ہے، وہاں پر مالک بن عوف اپنے حلیف قبائل کے ساتھ مسلمانوں سے ٹکر لینے کے لیے خیمہ زن ہو گیا، ساتھ میں اپنی عورتوں اور مال مویشیوں کو بھی کر لیا۔ اس کی جنگی چال یہ تھی کہ اس کے سپاہی بال بچے مال مویشی کی فکر میں جنگ سے غافل نہ ہوں، اور جب یہ سب چیزیں ساتھ میں رہیں گی تو جفا مردی کے ساتھ جنگ ہوگی۔ حالانکہ اس کی یہ چال اور سیاست اس کے لیے بہت مہنگی پڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی مسلمانوں کے ساتھ مکہ ہی میں تھے کہ آپ کو مالک بن عوف کی کمانڈری میں مختلف قبائل کو مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے اوتاس میں خیمہ زن ہونے کی اطلاع ملی۔ آپ نے ابو حداد اسلمی رضی اللہ عنہ کو بطور جاسوس خبر لینے کے لیے روانہ فرمایا۔ انہوں نے واپس آ کر بیان دیا کہ دشمنوں کی تیاری مکمل ہو چکی ہے اور وہ جنگ کے لیے مستعد ہیں۔ لشکر اسلام حنین کی جانب رسول اللہ نے 6 شوال کو، جبکہ آپ کو مکہ میں آئے 19 روز ہوئے تھے، حنین کے لیے 12,000 اسلامی لشکر کے ساتھ کوچ کیا۔ 10,000 فوج تو آپ مدینہ سے لے کر مکہ میں آئے تھے، اور فتح مکہ کے بعد 2,009 مسلم میں جنگ شریک ہوئے تھے۔ آپ نے عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو مکہ کا گورنر مقرر فرمایا۔ لشکر اسلام نے حنین جاتے ہوئے بیر کا ایک بڑا ہرا سا درخت دیکھا جس کو اتوات کہا جاتا ہے۔ مشرکین عرب اس ہتھیار لٹکاتے تھے، اس کے پاس جانور ذبح کرتے تھے اور میلہ لگایا کرتے تھے۔ لشکر اسلام کے بعض فوجیوں نے آپ سے عرض کیا، آپ ہمارے لیے بھی ذات اتوات بنا دیجیے جیسے ان کے لیے ذات انوات ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ اکبر، ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد عربی کی جان ہے، تم نے ویسی ہی بات کہی جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی۔ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے جیسے ان کے لیے معبود ہے۔ یہ طور طریقے ہیں، تم لوگ بھی یقیناً پہلوں کے طور طریقوں پر سوار ہو گئے۔ بعض مسلمانوں نے لشکر اسلام کی کثرت کے پیش نظر یہ کہنا شروع کر دیا کہ آج ہم ہرگز مغلوب نہیں ہو سکتے۔ یہ بات رسول اللہ پر بہت گراں گزری تھی۔ اسلامی لشکر منگل اور بدھ کی درمیانی رات 10 شوال کو حنین پہنچا، لیکن چونکہ دشمن فوج کو اسلامی فوج کی روانگی کی خبر پہلے ہی سے ہو چکی تھی، اس لیے مالک بن عوف نے رات کی تاریکی میں اپنے لشکر کو اتار کر راستوں، گھاٹیوں، دروں اور پوشیدہ جگہوں میں چھپا دیا تھا، اور انہیں یہ حکم دیا تھا کہ اسلامی لشکر جو ہی نمودار ہو ان پر تیروں کی برسات کرنا۔ دوسری طرف رسول اللہ نے صبح کے وقت لشکر اسلام کی ترتیب فرمائی، اور جیسے ہی آگے بڑھ کر حنین میں قدم رکھا، حوازن اور ثقیف کے لشکر نے جو گھاٹیوں میں چھپے ہوئے تھے اچانک تیروں کی بارش کرنی
کرنے لگے اور ہر طرف سے ٹوٹ پڑے۔ اسلامی لشکر پوری طرح بے خبری میں تھا۔ دشمن کی گھاٹی میں چھپنے کے متعلق انہیں کوئی خبر نہ تھی۔ اس اچانک حملے سے اسلامی لشکر میں انتشار پیدا ہو گیا اور جو جہاں تھا وہیں سے بھاگنا شروع کیا۔ اس نازک وقت میں رسول اللہ کے پاس صرف حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت عمر، حضرت عباس، ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہم وغیرہ گنتی کے چند آدمی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی کے داہنی جانب تھے اور اس وقت آپ کی بہادری ظہور میں آئی۔ آپ دشمنوں کی جانب بڑھتے جا رہے تھے اور پیش قدمی کے لیے اپنے خچر دلدل کو ایڑی لگا رہے تھے اور یہ آواز دے رہے تھے کہ مسلمانوں کو پکار رہے تھے، لوگوں میری طرف آؤ، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اس وقت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ نے آپ کے خچر کی لگام پکڑ رکھی تھی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے رکاب تھام لی تھی اور دونوں مل کر خچر کو روک رہے تھے کہ کہیں تیزی سے آگے نہ بڑھ جائے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کو پکارنے کا حکم دیا۔ حضرت عباس نے نہایت بلند آواز سے پکارنا شروع کیا، درخت والو، بیت رضوان والو، کہاں ہو؟ ادھر آؤ، رسول اللہ تمہیں بلا رہے۔ یہ آواز سن کر مسلمان اس طرح رسول اللہ کی طرف پلٹے جس طرح گائے اپنے بچڑے کی طرف پلٹتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے تقریباً 100 آدمی رسول اللہ کے پاس جمع ہو گئے اور رسول اللہ ان کو ساتھ لے کر نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہوئے دشمنوں پر پڑے اور بقیہ مسلمان جو جہاں تھے وہیں سے دشمنوں کی طرف پڑا اور ایسی گھمسان اور طاقت سے مسلمانوں نے لڑائی کی کہ دشمن لڑکھڑانے لگے۔ ادھر رسول اللہ نے ایک مٹھی مٹی لے کر دشمنوں کی جانب پھینکتے ہوئے فرمایا جس کا مفہوم ہے چہرے بگڑ جائے، اور یہ مٹی اس طرح اللہ کے کرم سے پھیلی کہ دشمن کا ایسا کوئی آدمی نہ تھا جس کی آنکھوں میں یہ مٹی نہ گئی ہو۔ تھوڑے ہی دیر بعد دشمن کے پیر اکھڑ گئے اور انہیں شکست فاش ہوئی۔ اس جنگ میں ثقیف کے تقریباً 70 آدمی مارے گئے۔ حوازن اور دیگر دشمن قبیلوں کے لوگ بھی کافی تعداد میں مارے گئے، لیکن دشمن کا سپہ سالار بھاگ کر طائف چلا گیا۔ ان کا ایک گربہ نخلا اور ایک گربہ اوتاس کی جانب بھاگا۔ آپ کے حکم سے نخلا اوتاس کی طرف بھاگے ہوئے دشمنوں کا تعاقب کر کے انہیں زیر کیا گیا۔ دشمن کے کافی افراد مارے گئے تھے۔ اس جنگ میں مال غنیمت کے طور پر 6000 قیدی، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں اور 6 چاندی مسلمانوں کے ہاتھ لگی۔ آپ کے حکم سے ادھر جعرانہ میں جمع کیا گیا اور حضرت مسعود بن عمر غفاری رضی اللہ عنہ کو اس کا نگراں بنایا گیا، اور جب تک آپ غزوہ طائف سے فارغ نہ ہو گئی اسے تقسیم نہ فرمایا۔ قیدیوں میں شیما بنت حارث آپ کی رضائی بہن بھی تھی۔ ایک علامت کے ذریعے آپ نے انہیں پہچانا اور ان کی بڑی قدر کی۔ اپنی چادر بچھا کر انہیں بٹھایا اور احسان فرماتے ہوئے انہیں ان کی قوم میں واپس کر دیا۔ مسلمانوں کی اس جنگ میں 2000 مکہ سے جو 9 مسلم جس میں چند مشرک بھی تھے شامل ہو گئے تھے۔ جب تیروں کی بارش دشمنوں کی طرف سے ہونے لگی تو سب سے پہلے انہوں نے ہی بھگدڑ مچائی اور بقیہ لشکر کو بھی بھاگنے پر مجبور کیا۔ جس وقت مسلمان بھگدڑ مچا ہوا تھا اس وقت مکی لشکر کا ایک سپاہی جن کی تعداد 2000 تھی خوشی سے چلانے لگا کہ آج جادو نہیں چل سکا۔ اس کا نام جبلہ یا کلہ بنت جنید تھا اور اس نے ابو سفیان بن حرب جو نیا مسلمان ہوا تھا کہا اب ان کی بھگدڑ سمندر سے پہلے نہ رکے گی۔ ایک شخص نے جس کا نام شیبہ تھا کہا آج محمد سے بدلہ لے لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ آپ کی طرف پوری ارادے سے چلا، لیکن راستے ہی میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ بہرحال بفضل خدا بندی غزوہ حنین مسلمانوں کو فتح ہوئی، جس کے متعلق اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے اور اللہ نے حنین کے دن تمہاری مدد کی جب تمہیں تمہاری کثرت نے غرور میں ڈال دیا تھا، بس وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی۔ پھر تم لوگ پیٹ پھیر کر بھاگے، پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومن پر اپنی سکونیت نازل کی اور ایسا لشکر نازل کیا جسے تم نے نہیں دیکھا، اور کفر کرنے والوں کی سزا اور یہی
کافروں کا بدلہ ہے۔ تو دوستو یہ تھا باب نمبر 65۔ آپ حضرات کو اگر پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔